سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچے گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے، شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ۔ 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے، اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ تو 24 کو اگر ایمان، یہ اصل طاقت ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ دوپہر کا کھانا 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں۔
वो दो पहर, हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। उससे पहले एक पहर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूर नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूँ, मैं ठीक है, इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूँ या किसी साहिल की तरफ या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। जुबान में दो पहर, ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, दोपहर का मतलब इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। पूरे 24 लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूँ, समझ रहे हैं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उससे पहले एक पहर, उसके दिल में ये बात आई दो और पहर उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। बात समझ में आई? तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अम्र बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रहे, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद मतलब आप समझ, उसी दिन 10वीं मुहर्रम को दोपहर का मतलब उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक में हुसैन के खीमे में जा रहा हूँ। वो दो पहर है, मतलब जो यजीद की तरफ से आया था पहले एक पहर है, वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? उसको से पहर, सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को, से पहर, एक दिन पहले 4 इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्तबोसी की, माफी मांगी बात समझ, और इमाम हुसैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे, मैं आपके साथ रहूंगा। 24 घंटे जो है, अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? आप लोग यूज इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। ऐसे पूरे वो 24 घंटे में बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है, और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, शाम आती है उसको से पहर, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा है। बात समझ में आई? मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूँ, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूँ। डिवाइड कर, जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमे हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यूज करते हैं जुबान में, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में ये आए थे, खाना दोपहर का उनके मुकाबिल में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। दो पहर है, मतलब अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला आराइयां की है, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई। आज उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद, जानते हैं तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। ठीक है, 120 की तादाद, 24 घंटे जो है, एक घोड़सवार एक ही है, एक पहर ही 120 को मार गिरा है। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। दोपहर का खाना, बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद
120 کو مار گرا سکتے ہیں، ڈیوائڈ کریں وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ٹھیک ہے، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو. دوپہر کا کھانا، دوپہر کا مطلب 12 بجے والی. میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے. اس سے پہلے ایک پہر ہے، ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اور دوپہر کے بعد جو شام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. سے پہر، وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. پہر آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے. ڈیوائڈ کریں. ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے، ہمارے دن کے قیمتی ہیرے تھے، اس میں اور وہ اس میں سے ایک پہر ہیروں کی تجارت کرتا تھا اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا. ہے، اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا. 8 پہر ہے. لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے. تھک گیا چور. جو شام آتی ہے 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ بات سمجھ میں تو اس تاجر نے کہا، تو 24 کو عقل کا اگر تو استعمال کرتا ڈیوائڈ کریں. تو تجھے بات سمجھ میں آتی. روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا. ہمارے دن کے 24 گھنٹے جو ہے اس وہ میں اپنا نہیں تلاش کرتا، اس میں سے ایک اس کا تلاش کرتا. یوز کرتے ہیں زبان میں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. ہے، میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. کھانا دوپہر کا مطلب تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کانا حقا علینا نصر المؤمنین. پہر ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے، اس کو سے پہر اور ہم نے مدد دیکھی ہے. رب تعالیٰ کی سے مدد دیکھی ہے. آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ تو 24 کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر ہوتا ہے تقریباً کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو. الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، دوپہر کا مطلب اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے. جس کی بھی جاؤ ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں. وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے تب وہ جھکتے ہیں. تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو. تمہارا یہ ایمان ہے. اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوپہر کا مطلب دیکھا نہیں. اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ 8 پہر ہے. کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے ایک یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں. میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے 4 پہر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے، ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تمہاری خصوصیات بہت ہیں. اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے. کسی ایرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا. پیشانی مقدس ہے تمہاری. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے. دوپہر کا مطلب ایک صحابی ہیں
ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہر ہے. دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. اور دو پہر حضور نے فرمایا دونوں کیا ہیں بتاؤ. پہر کہتے ہیں. انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. 3 گھنٹے کا ایک عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. 24 گھنٹے یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. پہر ہی آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے. کہتے ہیں زمانے جہالت میں آپ سمجھ ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے 12 بجے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو. وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے, ہوا کا الگ, پانی کا الگ, مٹی کا الگ, سب لے کر کے چلتے تھے. پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے. وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے. ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں 3 گھنٹے اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی. میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے. دوپہر کا مطلب تم ایمان والے ہو. اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو. اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اپنے بچے, اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں. دوپہر کا کھانا حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے. اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا, یورپ کا سفر کیا, وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے. میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں, دیکھوں اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے. سائنس میں, فزکس میں, جغرافی میں, کیمسٹری میں, میتھس میں, کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے. کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی, تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف, علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا, یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا. لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا, اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے. میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر, جو جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں, لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو, لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے. جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں. باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر ہے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میتھس میں, میتھمیٹکس میں 4 پہر ان کے پاس ایسی
ایجادات تھی. ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر. آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. اس میں سے ایک پہر ہی قبلہ پہچاننے کا علم. تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا. اب تو موبائل میں آ گیا, موبائل کو گھماؤ, ادھر دکھا رہا ادھر, ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ. 12 بجے والی. میرے عزیزو, اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے. اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں. اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے. ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں, اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں پریکٹیکل. 4 پہر. یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے. شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے. 8 میں بہت ساری اس میں چیزیں, 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے, پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے, پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ, اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں, اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی, 12 بجے ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی, ایسے پورے خود انہوں نے ایجاد کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا وہ 2 پہر کہ میں نے, فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں, اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے جو شام آتی ہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے. اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہو. 4 پہر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے. 24 کو اگر آپ یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب, میتھمیٹکس. جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. 8 پہر ہے. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں, ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے, وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے دوپہر کا کھانا کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے, ان سے بات کر لیں گے. پہلے تو انہوں نے مذاق اڑائے, مولوی لوگوں کا کام ہے. سے پہلے ایک پہر. پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے, انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے, ایک بار ٹرائی کر لیجئے. وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں, کا مطلب جو ہے مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, عصر کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی, آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے. پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں, میتھس کا, ریاضی کا, حساب کا حل نہیں ہوتا, اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا. آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے. اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا, نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ. سمجھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے, اس کا یہاں سے, فلاں کا یہاں سے, اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں, میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا, میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گئے. تو 24 کو اگر آپ اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو. 3 گھنٹے کا ایک وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی. ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت, 8 پہر ہے. تو وہ اشش کرنے لگے. کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو. مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں, کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے عزیز. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے.
बात समझ जमा, नवी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया है। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री की ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा, जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदक़े में सारे इल्म दे दिए जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकर मुझे मिला। उसको से पहर कहते हैं। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक सहाबी हज़रत सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही, जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, दोपहर पैदल। और वो ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। मतलब उनको लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, छल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, 4 पहर, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बागीचे पर हमला किया, पूरे बागीचे को आग लगा दिया। और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। वो दोपहर अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, दोपहर जो चोरी करके जा रहा है। उसको से पहर, उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया। से पहर। और हकीकत देखिए, आप जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल-मलफूज में भी इसको नकल फरमाया। जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था, इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे। उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है, हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। ऐसे पूरे वो भी भाग रहे हैं, 8 पहर हैं। एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे हैं। वो दो वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कारी पहले एक पहर भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है, सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बुज़दिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। 3 घंटे जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते हैं कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूँ, समझ रहे, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कहने लगा, एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। पहर जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफा के गुलाम का मुकाबला करके देखते हैं, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हजरत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कार्रा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा, मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूंगा।
दोपहर उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा, सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा। ऐसे सबों ने खजूरें दे दी। हजरत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की है, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हजरत अबू कुतादा, जिनको फारिसु रसूलुल्लाह कहा जाता है। से पहर कहते हैं। उनका घोड़ा दौड़ता हुआ उनको दौड़ाता हुआ हजरत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं। बात समझ में आई? वो हजरत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए तो ये अक्सर को तो गिरा चुके थे, खजूरें ले भी चुके थे। हजरत अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ जब आए, हजरत सलमा बिन अकवा की और मदद हो गई। अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूँ। हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था, न ये वाकई की किसी को खबर थी, तुम यहाँ तक कैसे आए? तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? 24 घंटे में मुसलमानों याद रखो, मेरे मुस्तफा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। उससे पहले एक पहर है। हजरत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हजरत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था। कहा, हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है। 3 घंटे का एक पहर होता ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया ठीक है। और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फरमाबरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हजरत अबू कुतादा कहते, मैं पहचान लिया, वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है। मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी है, ये कहाँ ले जा रहा है? अबू कुतादा कहते, ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया। शाम आती है उसको हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, हाँ मुझे याद है जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। मतलब जो है एक पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफा का वफादार है। 8 में अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत के लिए उठते हो, ठीक है, तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं, मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोरा जी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा है, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का, बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज, वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिब इल्म आदमी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है, मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा, एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली भी उठाए, हम अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मेरे आका ने ये इज्जत अता की है। फिर मुझे ये कहने का हक भी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। घंटे जो है इसमें 8 पहर है, उसमें से एक पहर ही यूज करते हैं, 2 पहर। दोपहर का मतलब आप समझ गए, दोपहर का खाना, दोपहर का मतलब 12 बजे वाली। ऐसे पूरे 24 घंटे में 8 पहर है, समझ गए? वो 2 पहर है, मतलब दूसरा वाला पहर। मेरे अजीजों, इस बात पर आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है, और 2 पहर के आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है। मैंने काफी
علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے. چار پہر لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ٹکڑوں میں ہیں, لیکن میں نے سب کو دیکھا. یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں, سلسلوں میں بھی. ڈیوائڈ کریں گے. حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے. جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں, دن کے 24 گھنٹے اختلافات نہیں, لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں. میں سے ایک پہر ہی ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے, جو خالص سنی ہو کر بھی, دوپہر کا مطلب ایمان والے ہو کر کے بھی. دوپہر کا کھانا. دوپہر میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں, گھنٹے میں 8 لیکن اس کا حل تقریریں ہیں, تحریریں ہیں, لوگوں کو سمجھانا ہے, اصلاح کرنا ہے, سب کر کے دیکھ لیا. پہر ہے. لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں, لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے. چار یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, کا مطلب جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے, کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں, لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو, ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا, دونوں سن رہے ہیں, لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے, ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہر ایک کا نعرہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو, انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اصل کی طرف نظر رکھو, بادشاہ کی طرف نظر رکھو. باقی جتنے ولی ہیں, جتنے پیر ہیں, سب وزیر ہیں, کرتے ہیں زبان میں. سب وزیر ہیں. بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی 24 گھنٹے میں تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا, وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. والا پہر. تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے, دوپہر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری, حضرت بلال حبشی, دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا, تکرار ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا کالی عورت کے بیٹے, یا ابن ام سودا. یہ تکرار میں ہو جاتا ہے. حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی, 24 گھنٹے جو تھے تو کالے, لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے. حضور کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ, ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا, دوپہر کا ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا کالی عورت کے بیٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلا لایا, باہر آئے, بلایا, ابو ذر کہاں ہے, آئے. حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا افیق الجاہلیہ, ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے. دوپہر کے بعد جو شام آتی ہے 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے, کچھ نہیں فرمایا. پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے, جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی ڈیوائڈ کریں گے. کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے, پہر ہوتا ہے تقریبا. میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا, نہیں, سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. کہاں ہیں؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے. ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے, سو گئے. کہا ہے بلال مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے سخت جملہ کہا, مجھے معاف کر دے. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, ہو گئی بات. لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں, میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا. ایک کام کرو اے بلال, تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو. یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا, اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے. حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے, دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا. کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو,
जिस आका के तुम गुलाम हो उसी आका का मैं भी गुलाम हूं। दोपहर का मतलब आप समझ गए। मैंने ये तारीख में पढ़ा है, अगर सख्तियों को कोई चीज जोड़ सकती है तो वो मेरे आका की मोहब्बत 8 है पहर है, और मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। तुम्हारे सीने चौड़ा कर देगी, दूसरा वाला तुम्हारा दिल कुशादा कर पहले देगी, एक पहर है। तुम अपनों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे अपने नबी की निस्बत बाद पर। जो शाम आती है उसको हाँ, एक बात याद रखे, मैं ये सिर्फ मेरे आका की निस्बत वालों के लिए कह रहा हूँ। बाकी हमारा अकीदा तो ये है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बात समझ में आई? पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बाप हो कि माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता। मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग उन्होंने फरमाया था कि बेटा बात करने का लहजा नरम रखना हमेशा। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरों को अभी अभी जो सुनते हैं वो कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं, सख्त बोलते हैं। मेरे अजीजों, पिछले 15 साल से करते हैं हम तकरीर, 8 पहर है। अखलाकियात पर, तसव्वुफ पर बहुत सारे नरम अंदाज में गुफ्तगू करने के हम आदी थे। दूसरा वाला पहर है, वो सब नहीं देखते, लेकिन जहां हम थोड़ा सा चीखते हैं या गरज के साथ बोलते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को लगती है और कहते हैं आप बहुत कड़क लहजे में कहते हो। 4 पहर 90% हमने नरम लहजे में बात किया है, बात समझ में? लोगों को अखलाकियात सिखाया है। तो 24 को अगर चोरी, जिना, डकैती, सूद, शराब, इन सब की मजम्मत पर बयानात हमने रिकॉर्ड किए। वो सब नजर नहीं आता, लेकिन सख्त जुमले बहुत जल्दी नजर आते हैं। लेकिन ये मैं क्यों करता हूँ वो भी आपको बता दूं। उसमें से एक हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद ने फरमाया, दोपहर कहा कि बेटा नरम गुफ्तगू करने की आदत रखना, दोपहर इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नरमी से कलाम करना। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर नरमी से बात करो, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत या दुश्मनी किसी में देखो तो फिर न तुम्हारी जुबान मीठी होनी चाहिए, न दिल नरम होना चाहिए, न दिमाग ठंडा होना चाहिए। से पहर 4 हाँ, ये ईमान का तकाजा है। एक पार्ट हम जो सख्त बात करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं हजरत उमर फारूक कितना बोलते थे। तो 3 घंटे का एक हाँ। होता है तकरीबन। उमैर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमैर नाम के 2 लोग हतीम काबा में बैठकर मीटिंग करके आए, क्योंकि सफवान का बाप जंग बदर में मारा गया था, उमैर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था। दोनों लोग हतीम काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाम आती उमैर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया, लेकिन जिस वक्त वो आया, हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला, रुमाल, और कहा खुजू हादल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। ये हजरत उमर की जुबान से निकलेंगे, कहते हैं पकड़ो इस कुत्ते को। यही वो है जो बद्र के अंदर मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ। यहाँ मदीने में आया है, पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या है। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह शैतान कुरैश आया है, समझ रहे? कुरैश का शैतान आया है उमैर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है। हजरत उमर पहले ही भांप रहे हैं, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया उमर उसको अंदर ले आओ। 4 पहर उमैर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने क्यों आए उमैर। अब वो झूठ बोलने लगा, मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आए और क्या है। उसमें से एक मेरे आका ने फरमाया सच सच बताओ क्यों आए हो। उसने फिर कहा मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूँ, और क्यों आया हूँ। समझ गए? हुजूर ने फरमाया खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो। 12 बजे वाली उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया। 8 पहर है, कहा इस तलवार का क्या होना है। समझ रहे? तलवार तो हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा।
میرے آقا کو جلا لایا اور کہا عمر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ چہار پہر کا مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے، تو 24 دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے. اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ. ہاں یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کا کھانا دوپہر کا میرے عزیزو 12 بجے جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، پہر ہے. اب تھر 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 کانپنے لگ گیا. اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو. کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اشہد انک محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لے آئے. اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو. قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گئے. اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچھا گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں. دوپہر کا کھانا اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو. حضرت عمر کے الفاظ سنیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے پہلے ہو ایک پہر ہے، مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا. جو شام آتی ہے اس کو اللہ یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا. چہار پہر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا. لیکن اب سنو اے لوگوں، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام. ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو. تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب ان رسیدی تمام بو لہبیش. اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں. طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے. طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو. ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں. لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہیم، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے. لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے. لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا، قلم چلتا تھا، اور وہ بھی
بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ دوپہر کا کھانا، کلک کس کو کہتے ہیں؟ سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو۔ کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟ خنجر خونخوار برق بار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے۔ عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے، عاجزی ایسی، اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے۔ غرور و گھمنڈ کی بات نہیں۔